اور جنید اکبر کی ابھی جو تحریک شروع کرنے لگے ہیں وہ مے کے اندر ہی، وہ کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ وہ کتنا کا عمل دخل ان کا ہوگا، یا وہ کر سکتے ہیں، یا وہ تحریک بھی چلا سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو آپ کے ساتھ ہوا کہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ بھی چھوڑیں جی، پھر واپس لے لیں جی؟ میرا خیال ہے وہ بھی ٹھکانے لگ گیا ہے، جو بھی تھوڑی بہت ہمت یا کمر بستہ ہو جاتا ہے اس کو اڑا دیتے ہیں کوئی جی، اور یہی ہو رہا ہے، اور اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ آج سے 1 سال قبل پارٹی کی جو ہے مزاحمتی پوزیشن وہ کیسی تھی، اور آج کیا ہے؟ آج بات تک نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم یہ احتجاج چلانا چاہتے ہیں، اور 1 سال قبل یا 5 ماہ قبل تقریباً ہر ماہ ہم کوئی نہ کوئی احتجاج کیا کرتے تھے، اور یہ سب ان کا اپنا کیا دھرا ہے۔ خان کو یہ باور کرایا گیا کہ جی ہمارے مرضی کے لوگوں کو لے آئیں اور یہ ایسے نتائج دے دیں گے۔ اب نتائج نظر آ رہے ہیں، سامنے ہیں۔ اچھا، تو شیر افضل مروت صاحب، آپ اپنا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، نہیں ہیں؟ آگے کیا آپ کا لاہ عمل ہے اپنی ذات کے حوالے سے؟ ذات کے حوالے سے تو انہوں نے دیکھیں مجھے 2-3 آسانیاں دے دی ہے۔ ایک تو روزانہ کہیں نہ کہیں پرچہ ہو جاتا تھا، وہ پرچوں سے جان چھوٹی۔ پھر ہر وقت نقصان دینے کی یہ درپے ہوتے تھے، ادارے پیچھے لگے ہوتے تھے، وہ ساری چیزوں سے گلو خلاص کی ہوئی۔ ہر وقت ای سی ایل پہ نام ہوتا تھا، اور عدالتوں سے ہمیں باہر جانے کے لیے اجازتیں مانگنی پڑتی تھی، تو لہذا تھوڑی سی جو ہے 3 سال کے بعد ذرا گٹن ختم ہوئی ہے ان کی مہربانی سے۔ اور میں اب ذرا تھوڑا سا دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو میری ضرورت نہیں تھی اور 3 دفعہ نکالا ہے تو اب کر کے دکھائے، اور اگر کر کے نہیں دکھا سکتے ہیں اور وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو پھر میرے ساتھ بات کریں گے کہ یہ 3 دفعہ نکالے جانے کا حساب دیں۔ میں اب سیاست تھوڑا سیکھ گیا ہوں، اس دفعہ جو ہے واپس جانے سے پہلے اپنے معاملات جو ہیں وہ سیٹ کروں گا کہ کیوں میرے ساتھ ہوا۔ ابھی تک تو جواب دیا نہیں ہے، ان کی مرضی ہے، جب استعمال کرنا چاہ لے آئے، استعمال ہو گیا تو اس کے بعد جناب فارغ۔ تو آپ بھی تو خان صاحب سے کوئی ملنے کی کوشش کر رہے تھے، کوئی آپ نے کہا بھی تھا کہ خان صاحب مجھے خود بلائیں گے تو میں جاؤں گا؟ ہمارے جی کچھ مسئلے اپنے ہمارے رویوں میں بھی ہے نا جی۔ یہاں پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں منت ترلے کرنے والا آدمی نہیں ہوں، نہ مجھے کوئی ضرورت ہے۔ میں تو ایک کاز کے لیے کھڑا تھا، جمہوریت کی استحکام کے لیے یا پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے لیے۔ انہوں نے جناب جو تحریک ہم نے 9 مئی کے بعد چلائی نا، اور 8 فروری تک، اور جب کامیاب ہوئی، اگر یہ ہم ناکام ہو جاتے تو پھر تو یہ جو ہے شاید ہم پہ الزام تراشیاں نہ کرتے، لیکن جو بھی بندہ پی ٹی آئی میں کوئی کامیابی حاصل کر لیتا ہے وہ ان کی نظروں میں یا غدار بن جاتا ہے، تو لہذا اب جو وفادار ہیں وہ کچھ کر کے دکھائیں، اور ہم باہر ذرا تھوڑا سا آرام سے بیٹھے ہیں۔ تو مروت صاحب، اگر خان صاحب آپ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ تحریک چلائیں اور انقلاب لے کے آئیں پھر سے، تو کیا آپ کی شکایتیں باقی رہیں گی پھر؟ خان صاحب کے اپنے الفاظ تھے، اپریل 2024 میں انہوں نے مجھے کہا کہ یہ لوگ آپ کو ڈمپ کرنا چاہتے ہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ خان صاحب کو علم تھا، 3 دفعہ کیا، خام میں کیا، تو لہذا اب میری کافی جو ہے انہوں نے عزت افزائی کی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا نا، نہ کہ صرف نکالا بلکہ ورکر کے دلوں سے تو نکال نہیں سکتے تھے، تو بعد میں سوشل میڈیا بھی پیچھے پڑ گیا۔ اب میں جلسے جلوس اگر کرتا تھا یا لوگوں کو نکالتا تھا یا مار کھاتا تھا تو ذات کے فائدے کے لیے تو نہیں تھا، پی ٹی آئی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے میں کر رہا تھا۔ انہوں نے اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری ہے، اور اب جائیں ڈھونڈے کسی کو جو وہ کام کر سکے جو ہم نے کیا۔ میں اس طرح سیدھا سادہ واپس نہیں جاؤں گا، پہلے میرے ساتھ حساب ہو، اگر میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو جن لوگوں نے کی ہے ان کو پھر کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ تو وہ ان سوشل میڈیا واریئرز کو، یوٹیوبرز کو تو ٹھنڈ پڑ گئی آپ کے اس طرح کے آپ کے خلاف کارروائیوں کے بعد، یا وہ ابھی بھی لگے ہیں؟ نہ لگے رہے جی، وہ اب اتنی گالم گلوچ کر لی ہے کہ ہم اب بڑے ڈیٹ ہو گئے ہیں۔ تو ابھی کے حالات پہ ذرا آخری سوال ہے کہ ابھی دیکھیں پاک انڈیا کشیدگی اور جنگ کے بعد کی ابھی کی صورتحال میں پی ٹی آئی کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میری اطلاع کے مطابق کہ جو اے پی سی ہونی تھی اس میں بھی پی ٹی آئی کی طرف سے انکار کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ کینسل کی گئی ہے،
तो ये इस तरह का रवैया पीटीआई को कहाँ ले जाएगा? देखिए, पीटीआई का मसला ये है कि पीटीआई में जो क़यादत हैं वो है बराए नाम जी। इनके पास कोई फैसला साजी का इख्तियार अगर है भी तो ये फैसला साजी से दूर भागते हैं। ये डरते हैं उन लोगों से जो असल में फैसला साजियां करते हैं, और उन लोगों की इस डर की वजह से पार्टी किसी भी मरले पे कभी भी किसी अच्छे फैसले पे नहीं पहुंची। जिस वक्त फैसला करने का वक्त होता है उस वक्त ये फैसला नहीं कर पाते, छोटी छोटी चीजों के लिए खान की तरफ भागते हैं। अंदेशा इनको ये लगा होता है कि अगर कोई फैसला गलत निकला या इसके नतीजे हस्बे तवक्को ना आए तो फिर उनको जाती तौर पे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर देख ले तो सारे फैसले ही गलत हो रहे हैं, तो लिहाजा जहाँ इतने गलत फैसले हो गए तो इनको खुद रिस्क लेना चाहिए। और ये जो इनविजिबल लोग हैं जिन्होंने पार्टी को प्रैक्टिकली हाईजैक किया हुआ है, और खान साहब जो हैं वो उन्हीं के मर्जी के फैसले यके बाद दीगर सादिर कर रहे हैं। अब यहाँ पे सुबह पीटीआई में जो उठता है सबसे पहले ये पूछता है कि मैं अभी तक हूँ पार्टी में या किसी ने निकाल दिया है। सही है, हर नया बंदा। तो अब क्या मेरा सवाल ये था कि पीटीआई का ये फैसला ठीक है, या आप अगर होते और आप कहते कि भाई कौमी इदारे में आप शमूलियत इख्तियार करें और इदारों के साथ चलें, मुल्क के साथ चलें? इदारे के साथ या इदारों के साथ चलने का जो अमल है ना, उसके लिए जो स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए वो स्ट्रेटेजी अपनाई नहीं गई। मेरा तरीक़ेकार ये रहा था कि मुसालियत की तरफ हम पेशकदमी करते, गालम गलोच से बहस करते, और गाली से हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, उल्टा हम इन लोगों के नफरत का निशाना बने हैं। तो लिहाजा ये तरीक़ेकार गलत है। आप किसी को गाली दे के या किसी को ट्रॉल करके मकासद हासिल कर सकते हैं, उल्टा नतीजा हमारे सामने है ना। पाकिस्तान की 90% इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पीटीआई मुखालिफ इसलिए है कि कोई साथी को ये छोड़ते नहीं है जिसकी ये ट्रॉलिंग न करे, जिसको गालम गलोच न दे, और रोक वाला कोई नहीं है। यानी कि किसी को जिम्मेदारी का एहसास हुई है, इनको जो है दो अल्फाज में बताना चाहिए, और जो लोग नहीं बात मान रहे हैं उसका अल्लू की गिरफ्तार करें। 2 साल से यही हम सीख रहे हैं, लेकिन क़यादत जो है वो खुद इनसे डर रही है कि हमारी क्लास ले लेंगे, हमारी बात लगा देंगे।